رسول الثقلين مولانا ومولى الكونان الإمام بالحق بالقاسم والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهدرية والعصمة الفاطمية والعلم الأزلية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاشر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا صاحب الزمان ولعنة الدائمة ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلوات حاضرین کرام قدر نادمداران مظلوم کربلا 1448 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا. مولا حسین کے چاہنے والے عزاداری میں مصروف ہیں. یقیناً یہ عزاداری ہماری شناخت ہے اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی شناخت کی حفاظت کرتی ہیں. عزاداری ہماری پہچان ہے, ہم اپنی پہچان کو نہیں کھونا. اس لیے کہ دنیا آتی رہے گی, جاتی رہے گی, حکومت آتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, تخت لوٹتے رہیں گے, تاج پلٹتے رہیں گے, مگر حسین کا غم کل بھی باقی تھا, حسین کا غم آج بھی باقی ہے, حسین کا غم کل بھی باقی رہے گا. لہذا اس سلسلے میں ایک ایک عزادار, ایک ایک مہم کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو احترام عزا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر عزاداری کی جائے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو شہزادی ہمارے مہمان ہوئی ہیں وہ ہم سے ناراض ہو کے جائیں. لہذا ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ وہ کام کرنا ہے کہ جس سے شہزادی خوش ہو جائے. اگر جانے انجانے میں ہم سے آپس میں کوئی خطا ہوتی ہے, آپس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو ہمیں آپس میں اسے بھی نظر انداز کرنا ہے, یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر کہ ہم مولا حسین کے عزادار ہیں. خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ عزاداری برپا کرے, ورنہ نہ جانے کتنی قومیں ایسی ہیں جو عزاداری سے دور ہیں. ایک صلوات پہ محمد والے پہلی مجلس کے لیے میں نے عنوان کلام کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرنامہ بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ہر سورہ کے شروع میں, ہر سورہ کے آغاز میں سوائے سورہ توبہ کے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, جو غفار الذنوب ہے, جو ستار العیوب ہے, جو ثانی عالم ہے, جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے. عزیزان محترم, ہمارا مطالعہ محدود ہو یا وسیع, دائرہ علم ہمارا کتنا ہی مختصر ہو یا کتنا ہی طویل, ہر شخص اپنے اپنے مطالعے کے اعتبار سے, ہر شخص اپنے اپنی وسعت کے اعتبار سے واقف ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے, ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک خیال ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے ذہن میں کوئی خیال نہ ہو, کوئی پروگرام نہ ہو. ہر انسان اپنے ذہن میں خیال, ایک پروگرام ضرور رکھتا ہے اور اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے. وہ ذہن چاہے بچپنے کا ہو یا عالم جوانی کا, شباب کا دور ہو یا بڑھاپے کا, چونکہ بچپن کے زمانے کے خواب اور ہوتے ہیں, بڑھاپے کی آرزو تمنا اور ہوتی ہے, الگ بات ہے. طاقت چاہے کم ہو یا زیادہ, قوت چاہے بہت زیادہ ہو یا برائے نام,
مگر ہر شخص اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور رکھتا ہے، اس ارادے کو، اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، چاہے ادا خانے کی تعمیر کا معاملہ ہو یا اپنے گھر کی تعمیر کا معاملہ ہو یا کسی ادارے کا معاملہ ہو، غرض اپنا جو بھی پروگرام ہو اس کے سلسلے میں مختلف تجربے کار افراد سے رابطہ قائم کر کے دوربین مشورے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں ناکام نہ ہونے پاؤں۔ اور یہ ایک ایسا فطری مطالبہ ہے کہ جس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، قوم و قبیلے کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو، امریکہ میں رہتا ہو یا افریقہ میں رہتا ہو، ایران میں رہتا ہو یا عراق میں رہتا ہو، زبان اس کی اردو ہو، عربی ہو، گجراتی ہو، بنگالی ہو، یعنی زبانوں کا فرق بھی اس کی فطرت کو نہیں بدل رہا ہے۔ تو اے خالق فطرت، تو نے سب کی فطرت میں بات داخل کر دی ہے، تو کہ اس فطری مطالبے کا کوئی نسخہ بھی عطا کیا ہے، تو عجب نہیں مشیت کی آواز آئے کہ ہم ہیں رب العالمین، اور ہم نے عالمین کے لیے ایک نسخہ تکمیل دے کے بھیجا ہے، اور جسے نسخہ تکمیل دے کے بھیجا ہے ہم نے اسے رحمت العالمین کا خطاب بھی دے دیا ہے۔ اب جسے نسخہ تکمیل چاہیے اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے حبیب کے قریب آئے۔ میرا حبیب تمہیں آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، کلو امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر فرماتے ہیں جب کوئی کام کرنے لگو تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یہ ضروری نہیں کہ بڑا کام ہوگا تو جب بھی بسم اللہ کہنا ہے، تو چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو تاکہ بابرکت بھی ہو اور پورا امن و سلامتی بھی بن جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کام کو مکمل دیکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہمارا کام درمیان میں ختم نہ ہو، مکمل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے۔ بسم اللہ سے کرو گے تو کام مکمل ہو جائے گا، برکت بھی ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ اعظم کی بنائی کرے کہ جتنی آگ کی سیاہی سفیدی کے نزدیک ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کے 19 موکلوں سے محفوظ ہوں، توجہ کیجئے گا، تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ کا ورد کرتے رہے، اس لیے کہ بسم اللہ میں 19 حرف ہیں، جہنم کے بھی 19 موکل ہیں، لہذا جب کوئی بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا تو بسم اللہ کا ایک ایک حرف ان کے سامنے زور بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یقیناً اگر کسی کو ہر کام کے شروع میں، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے تو پورے کام سے خود بخود بچتا چلا جائے گا، کیونکہ جب کوئی اپنے کام کا آغاز کرے گا اور بسم اللہ اس کی زبان پر آئے گا، اسے محسوس ہوگا کہ کام برا ہے، کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، لہذا پورے کام سے خود بخود بچ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ پورے کام سے بچنے کا بہترین آلہ ہے۔ بسم اللہ پورے کام سے بچنے کا بہترین آلہ، یہ افتخار قرآن ہے۔ بسم اللہ رموز قرآن کی آبرو کا نام ہے۔ بسم اللہ ہر قسم کے درد، ہر قسم کی تکلیف دور کرنے کا آلہ۔ قیصر روم ایک مرتبہ بہت بیمار ہوا، حکیم طبیب سب سے علاج کرا لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جب فائدہ نہیں ہوا تو پریشان ہو کر اس نے مولا کائنات کے پاس خط لکھا کہ کوئی دوائی یا نسخہ ایسا تجویز فرما دے کہ جس سے بیماری ختم ہو جائے۔ تو روایت میں ہے کہ مولا نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لفافے میں رکھا، اس کے بعد بھیجے کہ اس کو سر پر رکھنا۔ اس نے سر پر رکھا، سر پہ رکھنا تھا کہ اس کے سر کا درد جاتا رہا۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ بسم اللہ دیکھنے میں چھوٹی سی آیت، معمولی سی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی دیر میں پڑھی جاتی ہے، بچے کے آج، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا کائنات ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے، مگر پوری رات گزر گئی تو بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ اور جب بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے تو ابن عباس کہتے مولا کتنا اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا کہ اگر یہ رات لمبی ہو جاتی، آپ بیان کا
तफसीर बयान होती रहेगी, रातें कम पड़ जाएंगी। क्या बोला? इतनी बड़ी तफसीर को पढ़ेगा कौन? तवज्जो कीजिएगा, इतनी बड़ी तफसीर हो जाएगी तो पढ़ेगा कौन? तो मौला का जवाब सुने। मौला ने कहा कि अगर ऐसी बात में याद रख, मैं इसको इतना मुख्तसर भी कर सकता हूं कि चाहूं तो एक नुक्ते में समेट दूं, चाहूं तो एक नुक्ते में समेट दूं। कहा मौला फिर से समझेगा कौन? पहले क्या कहा कि इतनी बड़े पढ़ेगा कौन? कहा कि जब कहा कि नुक्ते में समझ सकता हूं, तो फिर क्या कहा कि इसे समझेगा कौन? तो मौला ने कहा कि याद रख वाना नुक्ता तो तातल बा, मैं ही वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दे जाता है। अच्छा, बे पर कितने नुक्ते होते हैं? क्या आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे बहुत लंबी चौड़ी सोचने वाली बात है? तो मेरे साथ हो जाइए, इसलिए कि आज पहला दिन है, मुझे आपके मिजाज को समझना है, आपको मुझे समझना है। जितना मेरे करीब होंगे इतना ही बेहतर रहेगा, इसलिए कि मजलिस जो है एक मदरसा होता है। ये बात नहीं कि साहब मजलिस में आए और मजलिस में आने के बाद सुना, सुनने के बाद चले गए, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उसे पूछना नहीं। मगर हमारे यहाँ होता क्या है, मजलिस सुनी, सुनने के बाद बाहर निकल के कहता मजा नहीं आया। पता नहीं यहाँ के लोग कहते नहीं कहते, लेकिन हमने अक्सर देखा कि साहब मजा नहीं आया। भाई को हलवा तो है नहीं, मजा हलवे में आता है, मजलिस में नहीं आता। याद रखिए, अगर मजलिस को मजे की नीयत से सुनोगे तो हलवे तक महदूद रह जाओगे। लेकिन अगर मजलिस को देखिए, दो तरह का मजलिस में दो तरह का तबरुक तकसीम होता है। दो तरह का तबरुक इस मजलिस में तकसीम होता है। दोनों का फायदा मैं आपको बता रहा हूं। एक तबरुक वो है कि जो दरवाजे पे तकसीम होता है, एक तबरुक वो है जो मिंबर से तकसीम होता है। इसमें सबसे बेहतर तबरुक कौन सा है? देखिए, मैं कभी कभी सवाल करता हूं, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बोलना, इसलिए कि बोलेंगे तो पता चलेगा। भाई खतीब और सामीन में यही तो फर्क है। खतीब जब मिंबर से बोलता है तो पता चलता है कि इसके पास इल्म कितना है, और सामीन जब नीचे से वाह करते हैं तो पता चलता है कि समझने का शऊर कितना है। चल के शराब इसके अली में छनी हुई, चादर अकीदतों की ओर सर पर पड़ी हुई है, मनकबत का सुनने सुनाने में जब मजा, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आप मुझे समझे, मैं आपको समझूंगा। कुछ सवाल आप करें, कुछ सवाल मैं करूंगा, इसलिए कि जब हम बोलेंगे, देखिए बोलने से इल्म बढ़ता है, खामोश रहने से इल्म नहीं बढ़ता। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो ये जरूर सोचिए कि साहब पढ़ लिया, आके पूछिए कि भाई ये बात समझ में नहीं आई। ये नहीं कि साहब पढ़ता तो मैं रहा हूं, पूछ किसी और से रहे। इसलिए कि जब मैंने पढ़ा है तो जैसे मैं समझा सकता हूं, दूसरा नहीं समझा सकता। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में अर्ज कर रहा था। बिस्मिल्लाह छोटी सी तफसीर, तो बेब कर लीजिए, नुक्ते कितने होते हैं? एक होता है। बे के नीचे तीन, बे के नीचे कितने होते हैं? तीन। बे के नीचे नुक्ता लगाओ तो कुरान के अंदर है। मुझे देखना है कि आप कितना समझते हैं। बे के नीचे नुक्ता लगाओ तो कुरान के अंदर है। बे के नीचे नुक्ता लगाओ, पेड़ भी जबान में नहीं है तो कहा जाएगा आप बोलिए मेरे साथ। देखिए ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। गर्दन हिलाओगे तो फिर मोहम्मद भाई से एक कहोगे, मैं मौलाना पता नहीं कैसे पकड़ लाए, इसलिए तो वो काम ना कीजिएगा। बे अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, बे अरबी जबान का लफ्ज है। बे के नीचे नुक्ता लगा तो कुरान के अंदर, और तीन नुक्ते लगा दिए तो कुरान से बाहर। अब समझिए आप बिस्मिल्लाह की अहमियत।
اسی لیے میرے مولا نے کہا خبردار مجھے الف نہ کہنا، اس لیے کہ الف مقام محمود کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا خبردار مجھے بے بھی نہ کہنا، اس لیے کہ بے مقام رسالت ہے۔ تو نہ تو الف کہا جاتا ہے نہ بے۔ کہا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو دیکھنے میں تو معمولی، مگر ضروری اتنا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو قرآن سے باہر، یہ نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، شریعت سمجھ میں نہیں آتی، محمد سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب پتہ چلا کہ جو علی کو چھوڑ کر محمد کو سمجھنا شروع کرے گا تو نہ شریعت سمجھ میں آئے گی نہ محمد سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات اور محمد چھوٹی سی آیا تھا مگر اس کی تعلیم تمام انبیاء کو دے دی گئی۔ بطور مثال کے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام جن کا شمار معمولی نبیوں میں نہیں ہوتا، اولو العزم نبیوں میں ہوتا ہے۔ اولو العزم نبی یعنی بڑے نبیوں میں، چھوٹے نبیوں میں نہیں، مگر حکم کیا کہ تم کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بنائی، طوفان آیا، کشتی پر نوح سوار ہوئے، آواز دی بسم اللہ کہتے ہوئے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا رکنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جس کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائے، جس کو منزل مقصود تک پہنچنا تھا تو کشتی میں سوار ہو گئے۔ بس ویسے ہی اگر کسی کو منزل مقصود تک، منزل ایمان تک پہنچنا ہے تو مجسمہ نقطہ بائے بسم اللہ سے مطمئن ہو جائے، اس لیے کہ اگر نقطہ بائے بسم اللہ سے منسلک ہو گیا تو نقطہ عروج تک پہنچ جائے گا۔ بغیر علی کے ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ بسم اللہ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ ذات علی کا دامن ہاتھوں میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے، چھوٹے چھوٹے تذکرہ کر دوں تاکہ بسم اللہ کے اہمیت واضح ہو جائے۔ جناب موسیٰ بھی معمولی نبی نہیں ہے، ان کا شمار بھی بڑے نبیوں میں ہوتا ہے، مگر عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ اللہ نے فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا، انہوں نے ہدایت کرنا شروع کی، مگر ہوا کیا؟ جتنا جتنا ہدایت کرتے گئے اتنا بگڑتا چلا گیا۔ آخرکار ایک دن جناب موسیٰ کو کہنا پڑا پروردگار تو فرعون پر عذاب نازل کر دے۔ آواز آئی موسیٰ تم فرعون پر نزول عذاب میں جلدی چاہتے ہو، مگر میں فرعون کے صدر دروازے پر لکھی ہوئی مبارک عبارت کو دیکھ کر رک جاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب فرعون پر عذاب نازل ہوا تو سب سے پہلے ہوا ایسی چلی کہ جس سے عبارت مٹ گئی۔ وہ عبارت کیا تھی؟ وہ عبارت یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ جنہوں نے ایسی حکومت کی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ہر چیز پر حکومت، آدمی، درخت، چرند، پرند، ہوا، اور معمولی حکومت نہیں کی ہے، ایک دو دن حکومت نہیں کی ہے، 700 برس 6 مہینے سلطنت کی ہے، 700 برس 6 مہینے سلطنت کی ہے۔ اب یہاں کوئی انسان، توجہ کیجیے گا، یہاں کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ ایک نبی کو سلطنت و حکومت سے کیا مطلب، یا ایک انسان اتنے سال کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آخری امام کا تذکرہ کریں تو یہ صاحب ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ غائب رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ غیر کتنی منہ اتنی بات ہے، حالانکہ اس سے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ہم تو ہر سال لیمہ شعبان کو عریضے ڈال کر دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں رہ کر بھی ہماری عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرے ہم نے اپنے
اپنے امام کے وجود پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امام باڑوں میں بیٹھ کر ہم نے اپنے امام کے وجود پر دلیل دینے کی ضرورت سمجھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام بارگاہوں میں مجمع دیکھ کر دنیا خود فیصلہ کرے کہ جب وارث نہیں تو دربار کیسا. اس لیے کہ دربار سجتے ہیں وارثوں کے، لا وارثوں کی تو قبروں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. صلوات اور سلطنت کی آپ نے تخت بنوایا تھا جس کا نام تخت سلیمانی ہے، بساط سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کا منبر ہوتا تھا. اس کے 6 کرسیاں سونے چاندی کی رکھی جاتی تھی جن پر آپ نے مخصوصین بیٹھتے تھے، اور ہوا ان سب کو اڑا کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہے. ایک وقت میں ایک مہینے کا راستہ طے ہوتا تھا. غرض کے شان سے آپ کی سواری دوش ہوا پہ گزر رہی تھی کہ اسرائے راہ میں ایک پرندہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. جناب سلیمان کی جس پر دھوپ پڑی، گردن اٹھا کے دیکھا تو حدود کو غائب پایا. فوراً حکم سزا سنائی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا اسے قتل ہی کر دوں گا، یا وہ اپنی بے گناہی کی صاف دلیل میرے سامنے پیش کرے. عزیزو، حدود بھاگا نہیں تھا، حدود بھاگا نہیں تھا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. لیکن آپ نے غور کیا کہ اگر کوئی ایک پرندہ بھی نبی کی اجازت کے بغیر ساتھ چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی سزا قتل ہے. اب اگر کوئی نام نہاد انسان مرسل اعظم کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ آپ فیصلہ آپ کریں گے. صلوات اور محمد حضور چونکہ بھاگا نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. نبی اللہ گستاخ امام آپ کی سواری گزر رہی تھی اسرائے راہ میں نے ایک ایسا ملک کو دیکھا کہ جہاں پر ایک عورت بادشاہ کرتی. اس ملک کا نام ملک سبا ہے، اس حکمراں عورت کا نام بلقیس ہے. چاہتا ہوں کہ اس کو دعوت اسلام دی جائے. توجہ کیجیے گا، لکھا ہے کہ جناب سلیمان حدود کے اس بیان سے بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد حدود کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ حدود صاحب تاج ہو گیا. اور کیا آپ نے سلیمان پیغمبر خوش ہو کر اگر حدود کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو حدود صاحب تاج ہو جائے، تو اگر فخر سلیمان خوش ہو کر کسی کو اپنے دوست پہ بلند کرے صلوات خدا عالم اپنے حبیب کے ذریعے اس کی تاج پوشی کا اعلان کرے اور اتمام نعمت کا مجمع قرآن مجید میں سنائے. لکھا ہے کہ جناب سلیمان نے حدود کے اس بیان سے خوش ہو کر بلقیس پہ خط لکھا، اور خط کا سرنامہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا. اور خط لکھنے کے بعد قاصد بنا کر بھی حدودی کو بھیجا. اب اس جملے کا لطف وہی اٹھائے گا جو تاریخ سے واقف ہوگا جو میں کہنے جا رہا ہوں. قاصد بنایا حدودی کو، اور حدودی کو قاصد بنا کر بھیجا. اب یہ کہیں نہیں ملتا کہ راستے سے واپس بلا لیا گیا ہو، اس لیے کہ راستے سے واپس اسے بلایا جاتا ہے کہ جس میں اہلیت نہیں ہوتی، اور جس میں اہلیت نہیں ہوتی اسے راستے سے واپس نہیں بلایا جاتا. کرتے کہ پہنچا اس کے محل میں، بلقیس سو رہی تھی. جب یہ سو رہی تھی تو ایک مرتبہ خط کو اس کے منہ پر رکھا اور جا کر اس سوراخ میں بیٹھ گیا کہ جہاں سے سورج کی کرنے بلقیس کے طرح نے پہنچتی تھی. چونکہ اس کا معمول تھا، اس کا طریقہ تھا، جب نیند سے بیدار ہوتی تھی تو سب سے پہلا کام اس کا کیا تھا؟ سورج کی پوجا کرتے تھے. لہذا حدود نے پہلے اس کا غلط راستہ بند کر دیا.
اس لیے کہ صحیح ہادی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نیکی کا راستہ بتانے سے پہلے برائی کا راستہ بند کر دیتا ہے. لہذا وہ خط کو اٹھاتی ہے اور خط کو اٹھانے کے بعد جیسے خط کو کھولا سب سے پہلی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کو پڑھنے کے بعد اپنے وزیروں سے مشورہ کرتی ہے اور وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد جناب سلیمان کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیتی ہے. اور جناب سلیمان تخت بلقیس کو آن واحد میں طلب کر لیتے ہیں. ابھی تو یہ معجزہ کسی نے دکھایا بسم اللہ میں, یہ معجزہ بسم اللہ نے دکھایا, تو سوچیے کہ جب بسم اللہ کی یہ برکت ہے تو اگر تبلیغ کرنے وہ جائے کہ جو مجسمے نقطۂ وائے بسم اللہ ہو تو تبلیغ کتنی اہمیت ہوگی. اس کے بعد جناب عیسیٰ کے دور کو دیکھیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام میں قبرستان کی طرف اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. جیسے قبر کے قریب پہنچے دیکھیں بسم اللہ کیا گیا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور بہت تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. جناب عیسیٰ اور ان کے ساتھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب پلٹ کر واپس آئے تو جس قبر پر آنے کے بعد آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بہت تیزی سے آگے بڑھو, وہیں پر آنے کے بعد آپ رک گئے اور ایک مسرت و شادمانی کا احساس کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی تو نبی ہے, نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے, ساتھیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے. اب وہ بے چین پریشان, یا نبی اللہ جب پہلے آئے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا مگر اب کیفیت بدلی ہوئی ہے. فرمایا تم نہیں جانتے جب یہ شخص مرا تھا تو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, آج بڑا ہو کر اس کو مکتب میں بھیجا گیا ہے, اس کے معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی ہے. دیکھا آپ نے بسم اللہ کی برکت کیا ہے. ایک طرف بچہ دولت علم سے مالامال ہو رہا ہے اور دوسری طرف کا مرحوم باپ نعمات و لوازمات سے نوازا جا رہا ہے. صلوات اور محمد صلی اللہ محمد یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. چھوٹی سی ہے مگر حکم کیا ہے کہ اپنا کوئی کام بغیر بسم اللہ کے نہ کرنا. اور ہوا بھی یہی, نبیوں کی بات نہیں ہے, ولیوں کی بات نہیں ہے, قدرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں قدرت نے جسے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے وہ آیا ہے, آنے کے بعد اعلان کر رہا ہے ابھی انہیں نبوت نہیں ملی, ابھی انہیں رسالت نہیں ملی. ہمارے دنیا کو ہو کیا گیا ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی پیدا ہوتے ہی یہ کہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھ کو نبی بنایا, کتاب دے کے بھیجا ہے. تو جسے صدقے میں نبوت ملے اسے بچپنے میں مل گئی, اور جس کے صدقے میں نبوت ملے اسے 40 سال انتظار کرنا پڑے. تو معلوم ہے انتظار نبوت کا انتظار نہیں ہے, رسالت کا انتظار نہیں ہے, یا رسول اللہ کس بات کا انتظار کا کتاب ختم ہو رہی ہے, شریعت ختم ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کتاب بغیر بسم اللہ کے شروع نہ ہو, یہ شریعت بغیر بسم اللہ کے شروع نہ ہو. اس لیے کہ اگر بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جائے گی تو بیچ میں رکنا پڑے گا کہ کوئی آئے تاکہ ہم بھی اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لے. صلوات اور محمد صلی اللہ محمد. اس لیے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے. ہماری نماز مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہے. سورہ حمد مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے. سورہ رحمان مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے. سورہ آل عمران مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے. سورہ نساء مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے. سورہ کوثر مکمل اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے. مگر آواز ذرا ٹھہریے تو صحیح,
توبہ کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ وہاں بسم اللہ نہ لکھی گئی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. سورہ توبہ ایک ایسی آیت ہے کہ جہاں پر بسم اللہ نہ لکھی گئی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اب آپ ہی کے فرمان کے مطابق سورہ توبہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے تو عجب نہیں رسالت کی آواز آئے. نادان تو نہیں جانتا قرآن مجید میں 114 سورے ہیں, 113 میں نے پہنچائے, 113 میں نے پہنچائے اور ایک سورہ اس کے حوالے کیا کہ جس نے خود کہا کہ جو کچھ پورے قرآن میں سورہ حمد میں ہے, جو سورہ حمد میں بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے جاتا ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَرْ, میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے جاتا ہے. صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک سورہ اس کے ذریعے سے مکمل کرایا. تو کون ہے بے کو نقطہ دینے والا؟ بے کا نقطہ ہٹا لیجیے, شریعت خطرے کی منزل میں پہنچ جائے گی. شریعت کو شریعت بنانے والے کا نام ہے ابو طالب. نہیں پہنچا ابو طالب وہ ہے جس نے شریعت کو شریعت بنایا. کون ہے بے کو نقطہ دینے والا؟ ابو طالب کے علاوہ ہو تو دکھاؤ. اور یہ وہ ہے کہ جسے قدرت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے گھر کے علاوہ کہیں اور پیدا ہو جائے. لہذا جب مجسمہ نقطۂ بھائی رسول اللہ کی بلاد کا قریب آیا تو بیت المقدس میں رہنے والا تو فاطمہ بنت اسد, گھر میں رہنے والی فاطمہ بنت اسد گھر سے نکل کے چلی. کہاں جا رہی ہے بیوی؟ خانہ ابو طالب سے خانہ خدا کی طرف. اور خوف زدہ ہو کے نہیں جا رہی, اس لیے کہ خوف زدہ ہو کر جاتی تو طالب کی ولادت کے وقت یہ ہوتی, جعفر کی ولادت کے وقت یہ ہوتی, عقیل کی منزل میں نہیں ہوتی. 3 ہوئے پیدا اس سے پہلے. عجب نہیں شہزادی خدا آواز دے کہ 3 ہوئے پیدا اس سے پہلے, مگر تینوں ہیں ابو طالب کے وارث. یہ ہے دین خدا کے وارث. لہذا جس کا وارث ہے پیدا بھی اسی کے گھر میں ہوگا. صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جس کا وارث ہے اسی کے گھر میں پیدا ہوگا. تو مجسمہ نقطۂ بھائی علیہ السلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح تمام رموز اللہ نے قرآن میں سما دیے ہیں, اس کا جس بسم اللہ کو بنایا, ویسے ہی تمام علوم اللہ نے علی کو عطا کیے. اور یہ وجہ ہے کہ خود مولا نے کہا کہ میں نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے. آدم کی مدد میں نے کی, نوح کی مدد میں نے کی, ابراہیم کی مدد میں نے کی, اسماعیل کی مدد میں نے کی. میں نے تمام انبیاء کی مدد کی مخفی رہ کر, آخری نبی کی مدد کی ظاہر ہو کر. یہ ہے مجسمہ نقطۂ بھائی وسلم. نبی فرمائے کہ اگر تم اپنے کام کا مکمل دیکھنا چاہتے ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے. ابھی تو ہم نے بھی عشر مجلس کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے, اس لیے کہ ہم مکمل دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے کہنے سے کہ صاحب ہم نے مجلس مکمل کر دی, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر وہاں سے آواز آئے کہ آپ کی مجلس قبول ہے تو سب کچھ ہونے والا ہے. ہم لاکھ کہیں, ہم بولا آپ کے آزادار, ہم آپ کے چاہنے والے, ہم آپ کو ماننے والے نہیں. کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں زبان سے کہنا نہ پڑے, وہ خود کہے کہ میرا ماننے والا ہے. جو چیز بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اشرا بھی مکمل ہو جائے. اور یاد رکھیں بسم اللہ سے مکمل کیسے ہوتا ہے بتاؤں. 2 قانون چلے, ایک بسم اللہ کے ذریعے چلا تھا, ایک بغیر بسم اللہ کے ذریعے چلا. جو بغیر بسم اللہ کے چلا تھا 30 سال میں ختم ہو گیا, اور جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تھا غدیر کا آخری نمائندہ آج بھی پڑھتے غیب میں بیٹھا ہوا دین کی بات کر رہا ہے. لہذا دین کو یہ سمجھ کر, یہ جان کر
مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے کہ اب علی نہیں ہے، اب رسول نہیں ہے، اب فاطمہ نہیں ہے، اب حسن نہیں ہے، تو دین کو مٹا دیا جائے، تو حسین کھڑے ہو جائے گے کہتے ہوئے کہ قیام دین محمد میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے، تلواروں آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ۔ اور اس کے بعد حسین نے دین کو جس منزل پہ پہنچایا تھا، آج تک دین وہیں پر رکا ہوا ہے۔ وہ قربانیاں پر قربانیاں، وہ بے کس حسین، وہ امام کی قربانیاں، کربلا کا ہر شہید، ہر اسیر آج بھی آواز دے رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کر لیں تو آج بھی آپ کے کانوں میں آواز آئے گی کہ حسین کا شیرخوار گلے پر تیر کھانے سے پہلے آواز دے رہا، اس دین کو سمجھو کہ جس دین کے لیے ہم نے قربانیاں دی۔ آج ان گلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جن گلوں کو خنجروں سے کاٹا گیا۔ یہ محرم بے کسوں پر رونے کا مہینہ ہے، غریبوں میں ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان نوجوانوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جنہوں نے سینوں میں برچی کے پھل تو کھائے مگر اسلام کے سینے کو چھلنی ہونے سے بچایا۔ یہ مہینہ اس شیرخوار کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جس کے گلے پر تیر لگا تو رویا نہیں بلکہ مسکرا دیا۔ عزادارو، علی اصغر تو مسکرا دیے مگر ہم روتے ہیں، اس لیے کہ کہاں تیر مال کا تیر، کہاں ننھا سا گلا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی کم میں نہ لائے۔ ہاں عزادارو، کربلا کے بعد ہم ان شہداء پر روتے ہیں، ہم ان اسیروں کا ماتم کرتے ہیں کہ جنہیں روکنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایام تو سال بھر ذکر سید الشہداء کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ایام وہ ہے کہ جو خاص طور سے آل محمد پر رونے کا مہینہ۔ قسم خدا کہ اگر انہیں رونے دیا جاتا تو ہم کبھی نہ روتے، ہم کبھی نہ گریا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ امام نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ بہن زینب نے پوچھا بھیا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں فرمایا؟ کہا بہن اس چاند کو دیکھو۔ ایک مرتبہ بہن نے چاند کو دیکھا اور چاند کو دیکھنے کے بعد کہا ہے چاند ایک منزل کو آئے گی، اس کے بعد فاطمہ کے چاند کو گہن لگ جائے گا۔ عزادارو، ہر سال یہ چاند نکلتا رہے، نکلتا ہے۔ یہ چاند 4 ہجری کو بھی نکلا تھا کہ جب حسین پیدا ہوئے تھے۔ یہ چاند 5 ہجری کو نکلا کہ جب حسین ابھی 1 سال کے ہیں، اس کے بعد یہ چاند نکلتا رہا ہے۔ عجب نہیں فاطمہ زہرا اس درمیان میں کہ جب حسین کا بچپنا تھا، کبھی چاند کو دیکھتی ہوں گی، کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں گی، کبھی نکلنے والے چاند کو دیکھتی ہوں گی، کبھی چاند کو دیکھتی ہوں گی۔ عجب نہیں کہتی ہو کہ اے چاند ایک دن وہ آئے گا کہ فاطمہ کے لال کے چاند کو گہن لگ جائے گا۔ ہاں عزادارو، وہی وقت آیا، وہی ہوا کہ جو فاطمہ زہرا نے سوچا تھا وہ وقت بھی آیا کہ جب فاطمہ کے گہن کو، فاطمہ کے چاند کو گہن لگ گیا۔ ہاں عزادارو، آج ہم ان پر روتے ہیں کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا کربلا کے بعد۔ ارے حسین کی ننھی بچی کو بھی رونے نہیں دیا گیا، بچی رکھتی سے تک روتی رہی مگر ظالموں نے رونے دیا، شروع تماچے لگاتا رہا۔ میں کہوں گا اے سکینہ دیکھیے آپ کو رونے نہیں دیا گیا، آئیے دیکھیے آپ کے باپ کا ماتم کرنے والے جمع ہے۔ اے سکینہ، یہ عزادار آپ کے باپ کا مردہ دینے کے لیے عزا خانوں میں